بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف سروے۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اپنی ایک ریاست قائم کی۔ آج ہم جانیں گے کہ ان کے اس ریاست کو قائم کرنے کے حصول و ضوابط کیا تھے اور وہ اس ریاست کو کس طرح قائم کر سکے اور بعد میں ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد دیگر اقوام کی طرح بادشاہ کا سلسلہ نہیں جاری ہوا، بلکہ صرف ایک قاضی قوم میں سے منتخب کر لیا جاتا جو حکمرانی کرتا، اس کے فیصلے مذہبی وقت رکھتے اور اس کی نافرمانی گناہ تصور کی جاتی۔ تعجب معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم سے قدیم زمانے میں بنی اسرائیل نے قومی اور جمہوری سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ یہودیوں کا یہ عہد قاضیوں کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ روز بروز قومیں ضائع ہوتی گئیں، بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب داؤد کے عہد میں ان کے شمار 30 لاکھ کے قریب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کنعانی جو بت پرست تھے وہ بھی بنی اسرائیل میں آ کر مکین ہونے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دی اور کنعانیوں کی رسومات بنی اسرائیل میں آنے لگے اور وہ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگے، حتیٰ یہ کہ انہوں نے یہودا جو ان کے خدا کا نام تھا بنی اسرائیل کے، اور یہودا کے نام پر انہوں نے ایک بت بنا کر، دیوتا بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ ان پر سخت عذاب الہی نازل ہو۔ اس عذاب الہی کا ظہور یوں ہوا کہ اسی زمانے میں ایک اور قوم ان کے مقابلے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لوگ فلسطینی کہلاتے تھے اور ارض یہودا کے مغربی جانب سواحل بحر روم پر آباد۔ اسی قوم کے سبب سے اس زمین کا نام بھی ارض فلسطین کہلایا۔ بنی لاوی کی ایک عورت جس کا نام ہینا، اس کے ہاں ایک لڑکے اشمعیل کی پیدائش ہوئی۔ اشمعیل نے ایلی کی شاگردی اختیار کر لی جو اس وقت ایک نامور عالم تصور کیے جاتے تھے۔ جب فلسطینی ریاست نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو کوئی ایسا پتھر نہ تھا کہ جو خون سے رنگا نہ ہو، کوئی ایسی دیوار نہ تھی کہ جو خون سے لت پت نہ ہو، کوئی ایسی گلی نہ تھی، کوئی ایسی دیوار نہ تھی کہ جس کے پیچھے سے عورت کی چیخنے کی آواز نہ آتی ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 اسرائیلی فلسطینیوں کے ہاتھوں یہودی قتل ہو گئے، جس میں ایلی کے گناہ گار بیٹے بھی تھے۔ تابوت سکینہ بھی فلسطینی ریاست کے قبضے میں چلا گیا۔ اشمعیل نے 20 سال بعد بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور فلسطین پر حملہ کیا اور اس بار وہ کامیاب ہوئے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں کیا ترقی حاصل کی بنی اسرائیل نے، اور طالوت نے کون سی بدعت کی کہ اشمعیل نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔